الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الشهادة لله. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، امت مسلمہ کے بہت سارے مسائل ہیں اور نہ صرف امت مسلمہ کے بلکہ تمام انسانوں کے بہت سے مسائل ہمیشہ پیش آتے رہتے ہیں. ان مسائل پر انسان کو غور کرنا، صحیح صورتحال کو سمجھنا اور پھر صحیح صورتحال کو سمجھنے کے بعد مسئلے کا حل نکالنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بالخصوص مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم کیا تو دنیا کے اندر حالات ہیں، مسائل ہیں، حوادث ہیں، پریشانیاں ہیں، کبھی اونچ ہے تو کبھی نیچ ہے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. ہم لوگوں کے درمیان میں ایام کو، حالات کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ اور یہ مختلف انداز کی چیزیں ہیں جو دنیا میں عدل بدل ہوتی رہتی ہے. کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، رہائش کی چیزوں میں. اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی ہر آدمی جانتا ہے. کبھی موسم گرمی کا ہے تو کبھی سردی کا ہے، اور کبھی بارش کا موسم ہے تو کبھی پتجھڑ کا موسم ہے. تو اللہ نے اس دنیا کو قائم ہی اس طرح کیا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ تبدیلیاں آتی رہتی. اگر یہ تبدیلیاں نہ آتی تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ تبدیلیاں آتی ہیں، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا بھی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں. جس چیز میں تغیرات ہوتے ہیں، تبدلات ہوتے ہیں، عدل بدل ہوتا رہتا ہے. آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے، کل کچھ ہے تو آج کچھ ہے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، غارت ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. بہرحال اللہ نے دنیا کو اس طرح بنایا ہے تو اس کے اندر حالات کا پیش آنا ایک بدیہی امر ہے، اور نہ پیش آتا تو انسان کو تعجب کی ضرورت تھی. جب پیش آئے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. انہی حالات میں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ حالات بھی ہیں کہ امت کو کبھی اوپر کر دیا جاتا ہے تو کبھی نیچے کر دیا جاتا ہے. ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، آپ ہی ہیں جو اس پوری کائنات کے مالک ہیں. آپ کے سوا کوئی نہیں جو اس کائنات کا مالک ہو. آپ ہی تمام کائنات کے مالک، جس کو چاہتے ہیں
ملک عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس سے ملک کو چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور آپ ہی کے ہاتھ میں ہر خیر ہے، اور آپ ہر چیز کے اوپر طاقت و قدرت رکھنے والے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اس شان کا مظاہرہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کا جو مظاہرہ کرتے ہیں وہ کچھ اصول کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو اس کا بھی اصول ہے، اور کسی کو اللہ بلندیوں پر پہنچاتے ہیں تو اس کا بھی اصول ہے، عروج دیتے ہیں تو اس کا بھی اصول ہے، نزول دیتے ہیں تو اس کا بھی اصول ہے۔ اللہ کے ہاں ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، اصول ہے، اور اسی کے مطابق اللہ نے اس کائنات کو چلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت یعنی عادت اور اللہ کے طریقے اور اللہ کے اصول میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ اٹل ہے۔ ایسا ہوگا تو ایسا، ایسا ہوگا تو ایسا، کھانا کھاؤ گے تو بھوک جائے گی، نہیں کھاؤ گے تو بھوک لگے گی، اور فلاں کام کرو گے تو ایسا ہوگا، فلاں کام کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اللہ نے یہ اصول دنیا میں قائم کر دیا۔ گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بارش کا موسم آتا ہے، یہ سب اللہ نے ایک اصول کے مطابق چلا رکھا ہے۔ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اللہ نے اس کا وقت مقرر کر دیا ہے، اس وقت میں طلوع ہوتا ہے، اسی وقت میں جو اس کے لیے مقرر ہے وہ غروب بھی ہو جاتا ہے۔ چاند کا اصول ہے، کھیتی باڑی کا اصول ہے، ہواؤں کا اصول ہے، پانیوں کا اصول ہے، سمندروں کا اصول ہے، اور ستاروں کا اصول ہے، زمین کا اصول ہے، آسمان کا اصول ہے۔ یہ سب ایک اصول کے مطابق دنیا میں چلتے ہیں۔ بھائیو، اس وقت مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ پر جو حالات آ رہے ہیں مختلف، ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ حالات کیوں ہیں، اور اس کا صحیح سلوشن اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حالات دیکھتے جا رہے ہیں کہ کیا ہو رہے، نہ صرف انڈیا میں بلکہ باہر ملکوں میں بھی حالات کے اندر تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ تبدیلیاں واقع ہوتی جا رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں پر غور و فکر نہ کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ ان کے اوپر غور و فکر کرنا اور صحیح نتیجے پر پہنچنا یہ انسانوں کا اور عقل مند انسانوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ جو حالات ہیں، مسائل ہیں، جس میں عام طور پر اس وقت امت مسلمہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ ہم بہت پست ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی کو آپ دیکھ لیجیے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے ہم تو ذلیل ہو گئے ہیں، ہم تو پست ہو گئے ہیں، ہماری تو کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ مقام نہیں ہے، ہماری کچھ چلتی نہیں ہے۔ یہ ہر انسان اس وقت میں سمجھ رہا ہے۔ جب اتنا کچھ سمجھ رہا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں، گرنے کی وجہ کیا، ٹھوکر مجھ کو کیوں لگی، یہ کیا وجہ ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہو گئے ہیں، پست ہو گئے ہیں، ہمارا مقام گر گیا ہے۔ ہر آدمی کو اس کا احساس ہو رہا ہے، لیکن یہ بات سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ایسا ہو کیوں رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس کو بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث نہیں ہے، لیکن بعض علماء کا اور بہت معتبر علماء کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی دراصل تمہارے عمال ہوتے، عمال کے معنی حاکم، تمہارے اعمال ہی دراصل تمہارے حاکم ہوا کرتے۔ تم جیسے اعمال کرو گے اللہ ویسے حاکموں کو تمہارے اوپر بٹھائے گا۔ اگر اچھے اعمال اختیار کرو گے، اللہ کی رضا والے کام کرتے جاؤ گے، تو اللہ تمہارے اوپر جو حاکم بٹھائے گا وہ بھی ویسے ہی ہوگا۔
یعنی وہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، یا کم سے کم انسان پسند ہوگا، دنیا میں بھی بھلائی کے کام کرنے والا ہوگا، اور لوگوں کو دکھ سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے والا ہوگا، اور لوگوں کو اچھائیاں اور بھلائیاں پہنچانے والا ہوگا۔ کب؟ جب تک کہ تم اچھے اعمال کرتے رہو، اللہ کی رضا والے اعمال کرتے رہو گے۔ اور اگر تم نے غلط روی اختیار کر لی، اعمال بد کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کو چھوڑ دیا، مخلوق کو پکڑ لیا، اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی، حلال و حرام کی تمیز ہم نے کھو دی، معاشرت کو ہم نے تباہ کر لیا، نبیوں کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، منمانی زندگی اختیار کر لی، گناہ 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 اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا، اور خود ہم دوسروں پر ظلم کرنے لگے، بھائی بھائی پر ظلم کرنے لگا، بھائی بہن پر ظلم کرنے پر، اور اسی طرح ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پر ظلم کرنے لگا، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگا، غلط کام کرنے لگا، یہاں تک کہ لوگوں کے پورے معاشرے کے اندر بدی اور برائی پھیلتی چلی گئی۔ تو کہتے ہیں اعمالکم اموالکم، جیسے عمل تم نے کیے ہیں تمہارا حاکم ویسے ہی آئے، تم ظالم، تمہارا حاکم ظالم، تم نے اپنے بھائی پر ظلم کیا، تم نے اپنی بہنوں پر ظلم کیا، تم نے اپنے رشتہ داروں پر ظلم کیا، تم نے اپنے پڑوسیوں پر ظلم کیا، تم نے اور تعلق والوں پر ظلم کیا، اب تمہارے اوپر حاکم آئے گا تو وہ بھی ظالم ہی آئے گا جو تمہارے اوپر ظلم ڈھائے۔ اگر تم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو حاکم اللہ اس کو بنائے گا جو تمہارے لیے موافقت میں کام کرے گا، ہمدرد ہوگا، غمخوار ہوگا، رحیم ہوگا، کریم ہوگا، تمہارے کام بنانے کی فکروں میں لگا ہوگا، تمہارے ساتھ انسان کا معاملہ کرنے والا ہوگا، ظلم کو دور کرنے والا ہوگا۔ اللہ ایسے حاکموں کو بٹھائے۔ یہ مطلب ہے اس جملے کا اعمالکم اموالکم۔ بعض لوگوں نے اس قول کو حسن بصری کی طرح منسوب کیا ہے کہ امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے، وہ بھی بہت بڑے عظیم ہستی، انہوں نے بات کہی ہے تو انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں فرمائی ہوئی، تو یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ہم جیسے ہوتے ہیں اللہ ویسے ہی حاکموں کو ہمارے اوپر بٹھا دیتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم سب سے پہلا جو کام کریں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا وعدہ کرے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عہد کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عہد کرے، اپنے آپ کو ظلم سے روکنے کا عہد کرے کہ ہم میں سے کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی بھائی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی رشتہ دار پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کی جو ہے چیزیں مار رہا ہے، میراث نہیں دے رہا ہے، بھائی بھائی کی میراث کھا کے بھاگ رہا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی زمین کو ہڑپ کرتا جا رہا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، مار توڑ پہ آیا ہے، قتل پر آیا ہے، غارت گری پر آیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایسی صورت حال ہوگی تو ہمارے اوپر حاکم اچھا کہا ہے، لہذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اپنے آپ کو ہم نے تبدیل نہیں کیا تو باقی جتنے کام بھی ہم کریں گے اس پہ اثر نہیں آئے گا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اس کے بعد دوسرے کام بھی، اب ووٹنگ کا سیزن آ گیا ہے، ابھی جو ہے بہت قریب میں ووٹنگ ہونے والی ہے، ووٹنگ میں ہم کیا کریں یہ تو سوچ رہے ہیں، سوچنا بھی چاہیے، لیکن بھائی اس سے پہلے یہ سوچو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، اپنے اعمال کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، اپنی عقل کو درست کر لیں۔ جب تک پہلا یہ کام نہیں ہوگا دوسرے کاموں پر غور کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ پہلا تو یہ کام ہے، سب سے پہلے اللہ سے کہو کہ اللہ تو ہی حاکموں کو لانے والا ہے، تو ہی جتانے والا،
اور کسی کو ذلت میں خالی میں مبتلا کرنے والا مالک الملک تو ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہ تیری صفت ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ یہ تیری قدرت کی نشانی ہے. اے اللہ تو ہی سب کچھ کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں, ہم ظلم سے توبہ کرتے ہیں. ہم نے کسی کی زمین دبائی ہے, اس زمین کو واپس کرے. کسی کا مال دبایا ہے تو اس کو لے جا کر واپس کرے. کسی کے ساتھ کسی اور طرح کا ہم نے ظلم کر رکھا ہے تو اس سے توبہ کرے اور اس کو لے جا کر پہنچائے. اگر یہ کام کیا بغیر آدمی یہ سوچتا رہے ووٹ کسے دوں کسے نہ دوں کسے دوں کسے نہ دوں, اللہ جو کرنا ہے وہی کرتا ہے. آپ کے ووٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کا ووٹ ہوگا لیکن اس کا اثر ثانوی درجے کا. اس سے پہلے تو آپ کو اللہ کے پاس اپنا ووٹ ڈلوا رہا ہے. اے اللہ میں تیرے لیے ووٹ ڈالتا ہوں, مجھے تو پسند ہے, تیرا حکم مجھے پسند ہے, تیری شریعت مجھ کو پسند ہے, تیرا ہر حکم مجھے منظور ہے. اے اللہ میں سب سے پہلے تو آپ کو ووٹ ڈالتا ہوں. آپ اللہ کو ووٹ ڈالیے, اللہ جسے جتانا ہے اسے جتائے. ہم ووٹ اللہ کو نہیں ڈال رہے, اللہ کا قانون آ رہا ہے, اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں. اللہ کی بات آ رہی ہے اسے پس پشت ڈال رہے ہیں اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ بھائی کس کو ووٹ دے کس کو نہ دے. یہ ثانوی درجے کی بات, یہ نمبر 2 والی بات ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم سب کے سب مل کر سب سے پہلے اللہ کو ووٹ دے دے. اے اللہ ہم آپ کو قبول کرتے ہیں, آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں, آپ کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں, آپ کے ہر حکم پر ہم چلنے کو تیار ہیں, بلکہ آپ کے ہر حکم پر ہم مرنے کو تیار ہیں. پہلے تو ہمیں اللہ کو پا لینا, اس کے بعد یہ بھی سوچیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحیح سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ساری پارٹیاں ہیں, ہر پارٹی کے ساتھ کچھ لوگ لگے ہوئے. عجیب بات یہ ہے ہر پارٹی کے ساتھ ہمارے لوگ آپ کو ملیں گے. داڑھی والے ملیں گے, جھکے والے ملیں گے, بٹے والے گٹے والے بھی ملیں گے. تہجد گزار لوگوں کا بٹا گٹا وہ بھی آپ کو نظر آتا رہے گا. ہر ایک کے ساتھ کچھ آپ کو نظر آئے گا. وہ کہیں گے ہم ہیں صحیح, وہ کہیں گے ہم ہیں صحیح, وہ کہیں گے ہم ہیں صحیح. ہر آدمی کے ساتھ مسلمانوں کو لے لیا گیا اور مسلمان بک کر ان کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی تھی شروع میں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت قائم کرو. شہادت کے معنی گواہی. یہ ووٹ جو ہوتا ہے وہ کئی حیثیتیں رکھتا ہے. اس کی سب سے بڑی حیثیت تو یہ ہے کہ ووٹ دراصل ایک گواہی ہے. جیسے آپ کسی کے حق میں گواہی دیتے ہیں, یہ بڑا اچھا آدمی ہے میں گواہی دیتا ہوں, یہ بہت معتبر آدمی ہے میں گواہی دیتا ہوں, یہ دیانت دار آدمی ہے میں گواہی دیتا ہوں. ووٹ ڈالنے والا جس آدمی کو بھی ووٹ ڈالتا ہے وہ دراصل اس کے حق میں یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی بہت اچھا ہے. جب ہم گواہی دینے کے لیے ووٹ ڈالنے جائیں تو ہم کو سب سے پہلے تو اپنے دل میں سوچ لینا ہے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں قیامت میں اگر خدا مجھے پوچھے کہ واقعی اچھا تھا تیرے نزدیک تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا. پہلے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کو جواب دیں. جس کو بھی ہم ووٹ ڈال رہے ہیں اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں یہ بہت معتبر آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, ملک و ملت کا خادم ہے, بہت جو ہے رحیم اور کریم ہے اور انصاف پسند ہے. یہ آپ گواہی دے رہے ہو اس کے حق. اگر آپ ٹھیک گواہی دے رہے ہو, واقعی آپ اس گواہی میں سچے ہو, تب تو ٹھیک ہے بات, اللہ کے پاس پوچھ رہے ہوگی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ووٹ ڈالا کسی ظالم کے حق میں, ہم نے ووٹ ڈالا کسی نالائق کے حق میں, کسی ایسے آدمی کو ووٹ ڈال دیا جو رحیم و کریم ہونے کے بجائے
ظالم نکل آیا ہو تو وہاں پر اللہ کے ہاں ہم سے پوچھ ہوگی کہ تو نے جھوٹی گواہی کی ہوگی. یہ جھوٹی گواہی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو اکبر الکبائر کی اطلاع نہ دوں؟ یعنی گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ کیا میں تم کو بتاؤں بڑے بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ایک بات تو یہ بھی فرمائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور بھی کچھ گناہوں کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے. الا وقول الزور، جھوٹی گواہی آدمی دے، جھوٹی بات کہے، یہ بہت ہی بدترین قسم کا گناہ ہے. اس وقت اللہ کے نبی ایسا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جب اس جملے کو آپ کہنا چاہ رہے تھے آپ نے ٹیک چھوڑ دیا، اٹھ کر ایسا بیٹھ گئے یعنی جوش میں آ گئے اور جوش میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بدترین گناہ ہے کہ جھوٹی گواہی دی جائے. اب جو لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ سوچ لیں کہ ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گواہی دینے جا رہے ہیں. یہ آدمی بہت معتبر، بہت اچھا، بہت لیاقت والا، بڑا صلاحیت والا، رحیم اور کریم، بڑا انصاف پسند آدمی ہے یہ کہنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. اور یہ بھی سوچ کر جائیے کہ میں یہاں ڈال رہا ہوں، چھپ کر ڈال رہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے. دنیا والے نہ دیکھے، کوئی پارٹیاں والے نہ دیکھے اور خود وہ بھی نہ دیکھے جس کو آپ ووٹ ڈال رہے، لیکن دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے میں کوئی روک لگانے والا نہیں. دوسری بات یہ ہے جس آدمی کو ہم ووٹ ڈالتے تو گویا کہ ہم اس کی وکالت کرتے، اس کی طرف سے ہم وکیل بن گئے اور یہ بول رہے کہ بھائی ہاں یہ اس رائت ہے، یہ اس قابل ہے، میں اس کی وکالت کرتا ہوں، میں اس کی حمایت کرتا ہوں. یا آپ اس کی حمایت کرنے کھڑے ہوئے اور ظاہر بات ہے کہ جس کی حمایت کی جائے وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے، نالائق نہیں ہونا چاہیے، بڑا قابل انسان ہونا چاہیے، کام کا آدمی ہونا چاہیے، رحیم اور کریم ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے. جس کام کے لیے آپ اسے ووٹ دے کے کھڑا کر رہے ہیں اس کام کی اہمیت اور قابلیت اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہونا چاہیے، تب جا کر آپ اس کے حق میں وکیل بن کر جا سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کے حق میں ہم ووٹ ڈالتے ہیں دراصل ہم اس کی تائید کر رہے، تعاون کر رہے. تعاون کس کا کرو؟ اچھے آدمی کا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے کاموں پر، ظلم و زیادتی کی باتوں پر کسی کا تعاون نہ کرو. آپ نے ظالم کو ووٹ ڈالا تو اس کا مطلب آپ خود ظالم ہیں، آپ ظلم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، نالائقوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، بےہودہ لوگوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ خود بھی ایک گناہ ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر، ظلم و زیادتی پر کسی کا تعاون نہ کرو. تعاون کس بات کا کرو؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں پر اور اچھائی کے کاموں پر، تقوی کے کاموں پر، اس پر ایک دوسرے کا تعاون کرو. لہذا ہم تعاون کرنے جا رہے ہیں ووٹ ڈالتے ہوئے تو ہم سوچ کر جائیں کہ یہ آدمی نیکی والا ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہو، انصاف کو قائم کرنے والا ہو، ظلم کو روکنے والا ہو، اچھے سے اچھے کام یہاں پر کرتا ہو. ایسے آدمی کو ہم تعاون کرنے کے لیے جائیں اور جو ایسا نہ ہو اس کی ہرگز جو ہے تعریف اور تعاون نہیں کرنا چاہیے ورنہ اللہ کی وہاں پہنچ ہوگی. تو ووٹ کی مختلف حیثیت ہے. ووٹ گواہی بھی ہے، ووٹ وکالت بھی ہے،
ووٹ کسی کا تعاون میں ہے، لہذا ان تمام حیثیتوں سے ہم دیکھ لیں کہ ہم ووٹ ڈال رہے تو ایک بہت ہی اہم ترین کام کرنے جا رہے ہیں۔ ووٹ ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس کو ووٹ ڈالے، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا کرتا ہے، ٹھیک ہے، سب اپنے آپ کو اچھا کرتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے، ہمیں بھی سمجھ عطا کی ہے۔ حالات کے اوپر نظر ڈال کر، لوگوں کے حالات کو سمجھ کر ہم فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ بھائی کون ایسا آدمی ہے جو ہمارے لیے مفید ہوگا، ملک کے لیے مفید ہوگا، ملت کے لیے مفید ہوگا، انسانوں کی بھلائی کا کام کرے گا، ظلم کو روکنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، ظلم کے کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھنے والا ہو، نیک دل انسان ہو، ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو ہے ایسے آدمی کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں، تلاش کر معلوم کر پھر ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ووٹ نہ ڈالے۔ دوسرے ہے کہ کسی کے بولنے پر ووٹ نہ ڈالے کہ اس نے کہہ دیا میں نے ووٹ ڈال دیا، بلکہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے اور اس کے لیے مشورہ بھی ہونا چاہیے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ایسے حالات امت مسلمہ پیدا کر دی کہ اپنے لیے مشورتی ایک اجلاس ہوتا، ایسے حالات کے اندر سب غور و فکر کرتے، آگے حل و عقد اس کے اوپر بیٹھتے، غور و فکر کرتے، اور پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر لوگوں کو بتاتے، اور سارے کے سارے لوگ ایک ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر کسی ایک راستے پر چلتے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہوگا، وہ جب بڑھ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ تو خطرے کے سوا کچھ نہیں۔ جب ووٹ بڑھ جائے گا مسلمانوں میں، جیسے کہ میں نے کہا، اچھے لوگ ہر ایک کے ساتھ میں نظر آتے ہیں، ایسی پارٹیوں کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہے بہرحال سب کے ساتھ۔ تو ایسی صورت میں اندر ہر آدمی کو غور و فکر سے کام لینا ہے، آپسی مشورہ بھی کرنا ہے، اور پھر آپسی مشورے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچنا ہے، اور پھر جا کر ووٹ ڈالنا ہے دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اللہ کی طرف سے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی کو قائم کرو۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میرا یہاں بولنا ضروری ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے چور، آپ کو معلوم ہے کہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور یہاں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پڑوس میں ڈاکہ ڈال دے، میرے بھائی کے مکان میں ڈاکہ ڈال دے، آپ نے اسے دیکھا، لیکن پھر بھی آپ نے گواہی کو چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا، نہ بھائی کو بتایا، نہ بہن کو بتایا، نہ رشتہ دار کو بتایا، نہ پڑوسی کو بتایا، نہ آنے محلے کو بتایا، آپ خاموش رہ گئے۔ یہ نہیں بتایا لوگوں کو کہ بھئی ایک چور ہے جو تمہارے گھروں میں کبھی بھی چوری کے لیے آ سکتا ہے۔ خاموش بیٹھے رہے، ماشاءاللہ۔ کہاں بیٹھے رہے؟ مسجد میں، خانقاہ میں، تسبیح پر تسبیح، 5000 دانے کی، 10,000 دانے کی لے کر۔ اللہ پوچھے گا قیامت میں کہ تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ چور تھا؟ نہ بتانے کے نتیجے میں فلاں گھر میں چوری ہوئی، تمہاری بہن کے گھر میں چوری ہوئی، تمہارے بھائی کے گھر میں چوری ہوئی، تمہارے رشتہ دار کے گھر میں چوری ہوئی، تمہارے پڑوسی کے گھر میں چوری ہوئی، تم نے ان کو کیوں نہیں بتایا تاکہ وہ پہلے سے اپنی حفاظت کا سامان کر لے۔ اللہ نے اس کو کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اللہ کہتے ہیں گواہی کو نہ چھپاؤ، جہاں بتانا ضروری ہو وہاں بتا دو، اچھا ہے تو اچھا بھی بتاؤ، برا ہے تو برا بھی بتاؤ، تاکہ لوگ اس کے ظلم سے، اس کی نحوست سے، اس کی برائی سے، اس کی قباحت سے بچائے اپنے آپ کو، اس لیے گواہی کو قائم کرو،
اس کو نہ چھپاؤ. فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، کیونکہ جو آدمی سچی گواہی کو دل میں چھپا لیتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کا دل گنہگار. کیا ہے؟ دل گنہگار. آنکھیں جیسے گنہگار ہوتی ہیں غلط کاری کی وجہ سے، زبان غلط کاری کی وجہ سے گنہگار ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں دل بھی گنہگار ہوتا ہے. اگر تم نے گواہی نہ دی اور چھپائے رکھا تو تمہارا دل گنہگار ہو گیا. اس سے معلوم ہوا ووٹ ڈالنا چاہیے، اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ووٹ ایک بہت قیمتی چیز ہے. میں نے 2-4 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا، اس کا عنوان میں نے رکھا تھا ووٹ نوٹ سے زیادہ قیمتی. ووٹ نوٹ سے زیادہ قیمتی. نوٹ کی جو حیثیت ہے ہمارے پاس بہت ہے بھائی، نوٹ ہے بہت بھاری چیز ہے، لیکن یاد رکھو کہ موجودہ حالات کے اندر نوٹ سے زیادہ ہمارے ووٹ کی حقیقت ہے. بہت بڑی چیز ہے، اس کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے. اس گواہی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، سوچ کر سمجھ کر حق کو جان کر صحیح جگہ پر ہمارا ووٹ استعمال ہو جائے. اور کسی نے پیسے دیے اور پیسے کی بنیاد پر ووٹ ڈال دیا، حرام ہے، قطعی حرام ہے. اس کا پیسہ اس کے پیٹ میں جائے گا، وہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے اپنے پیٹ کے اندر. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو محض پیسے کی بنیاد پر ووٹ ڈال دیتے ہیں. اس پارٹی نے دے دیا یا اس کینڈیڈیٹ نے پیسے دے دیے اور اس کی بنیاد پر جا کر ووٹ ڈال دیا. بھائیوں قتل حرام ہے. شہادت کے اوپر پیسہ لینا حلال نہیں، یہ رشوت ہے. رشوت حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار کلاہما فی النار. رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے. لہذا یہاں رشوت لے کر کوئی ووٹ ڈالتا ہے خطرناک حرکت کرتا ہے. اس کے سوا ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہوتے ہیں کسی کے تعلقات، ایک ہوتا ہے پیسہ، ایک ہوتا ہے کوئی اور حیثیت. لیکن تمام حیثیتوں سے بڑھ کر جو حیثیت ہمارے پاس ہے وہ ہے ملک اور ملت. ملک اور ملت کو سامنے رکھو کہ ہمارا ووٹ ملک کے کام آئے، ملت کے کام آئے. ہمارا ووٹ ایسی جگہ پر استعمال ہو کہ اس کے استعمال ہونے کے بعد جو کینڈیڈیٹ آئے یا جو پارٹی جیت کر آئے وہ ملک کے لیے مفید ہو، ملت کے لیے مفید ہو، انسانوں کی خدمت کرنے والی ہو. ہم یہ نہ دیکھیں مجھے کچھ مل رہا ہے، یہ دیکھیں مجھے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، ملت اور ملک کو کیا مل رہا ہے. لیکن یہ دیکھنے والے کم ہوتے ہیں، اپنا مفاد نہ دیکھو. اچھا اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، بعض لوگ جو ہے ایسے موقع پر آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں روڈ ڈلواتا ہوں، میں پانی کا انتظام کرتا ہوں، میں فلان کا انتظام کرتا ہوں. اتنی بات دیکھ کر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ووٹ کسی پہ نہ ہے. یہ انتہائی تھرڈ کلاس قسم کی ذہنیت ہے. یہ تھرڈ کلاس قسم کی ذہنیت ہمارے اندر سے نکل جانی چاہیے. ہمارا مسئلہ پانی کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے کھانے کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ روڈ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ملک اور ملت کا مسئلہ ہے. ملک اور ملت کا مسئلے کو آپ صرف جو ہے پانی اور کھانا اور روڈ اور نل اور اس کے اندر پانی کا انتظام اور لائٹ کا لگا دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پر آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسا کر سکتے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. غور یہ کرنا ہے کہ نفس اس کا کیسا، مزاج اس کا کیسا، پارٹی کا انداز کیسا، پارٹی کی خدمات کیا اور کینڈیڈیٹ کا حال کیا. یہ سب باتوں کو دیکھو. ایسے موقع پر تو ہر آدمی آپ کو پانی دے دیتا ہے. ایسے موقع پر تو ہر آدمی آپ کے جو ہے اسٹریٹ میں لیٹ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. محض ووٹ کی خاطر یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس
کہ ہمارا مسئلہ لائٹ کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں روڈ کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں لائٹ کا مسئلہ ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیجئے۔ ایک تھرڈ کلاس ذہنیت کو نکال دینا چاہیے، اس سے بہت اونچا ہو کر ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کو اس ملک کے اندر پوری سالمیت کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ، اپنے پورے عقائد کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے جہاد وقار کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنی مساجد کے ساتھ، اپنے معابد اور اپنی مساجد کے ساتھ، اپنے تمام اداروں کے ساتھ، اپنی تمام تعلیمی پالیسیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے، لائٹ اور پانی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکال دو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی جگہ پر ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ کوئی صاحب آئے کینڈیڈیٹ، انہوں نے کہا میں لائٹ لگا دوں گا، میں پانی کا انتظام کر دوں گا، بس وہاں کی پوری پبلک مسلمانوں کی ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ نہیں سوچا کہ ملک کے لیے کیا کرے گا، یہ نہیں سوچا انصاف کے لیے کیا کرے گا، یہ نہیں سوچا کہ ہماری جو ہے تہذیب و تمدن کے لیے کیا کرے گا، یہ ہمارے جو ہے نسلوں کی حفاظت کے لیے کیا کرے گا، یہ ہمارے دین کے تحفظ کے لیے کیا کرے گا، اور یہاں کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے کیا کرے گا۔ کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی کوشش کرنے والوں کو کیا جواب دینے کی اس کے اندر صلاحیت و سکت ہے؟ اور ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیں یہاں اسلام پر زندہ رہنے، اسلام کا پروپگیشن کرنے اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا جو حق دیا گیا ہے، اس حق کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کوئی خدمت کر سکے گا؟ یہ اصل مسائل ہیں جس کے اوپر غور کرنا ہے۔ بھائیوں، ہمیں ذرا اوپر اٹھنا ہے اور غور و فکر سے کام لینا ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزوں سے بلند ہو کر دین کو، ایمان کو، نسلوں کو اور اسی طرح ملک کو، ملک کے کانسٹیٹیوشن کو اور یہاں کی تہذیب اور یہاں کے تمدن کو اور اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو، اپنی آزادی کو، اپنے افکار کی آزادی کو جو حق دے کر ہمیں لیا، ہمارا حق دیا گیا ہے، ان سب چیزوں کو برقرار رکھنا۔ جو پارٹی یہ کام کرتی ہو، جو کینڈیڈیٹ اس کے لیے مفید ہو، وہ ہمارے لیے کام کا آدمی ہے، وہ ہمارے لیے کام کی پارٹی ہے۔ اور جو صرف کھانے پینے کی باتیں کرے، آپ اس کے داؤ میں نہ آئے، اور ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، اس سے ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کہ بھائی وہ لائٹ لگا دے رہا ہے، پانی کا انتظام کر دے رہا ہے اور جو ہے روڈ کروا دے رہا ہے۔ یہ دو تین چیزیں ہیں جو بار بار دہرائی گئی اور ہر موقع پر امت دھوکہ کھاتی رہی، ہر وقت دھوکہ کھاتی رہی۔ ایک دفعہ جو ہے لائٹ لگا کے چلے جانا، کیا یہ ہمارا مسئلہ ہے؟ کیا کسی وقت لوگ دلوا دینا، کیا یہ ہمارا مسئلہ ہے؟ کیا اسی طرح کوئی اور اس طرح کا کام کر دینا، کیا یہی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے؟ بھائیوں بزرگوں، اس سے بڑے مسائل ہیں۔ ہماری تعلیم کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کا مسئلہ ہے، ہماری ثقافت کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری نسلوں کی برقراری کا مسئلہ ہے، ہماری مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ہمارے مساجد اور ہمارے اداروں کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ یہ سب سے بڑے مسئلے ہماری جان کا مسئلہ ہے۔ ادھر آپ کو لائٹ لگائے، ادھر ہماری جان لے لے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ایک لائٹ آپ کا لگا دیا جائے اور ہماری مسجدوں پر حملہ کر دیا جائے، کیا آپ اس کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے ایمان کو ختم کر دیا جائے اور لائٹوں سے پوری گلی کو سجا دیا جائے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ غور کیجئے مسائل کیا ہیں اور ہم کو الجھایا کہاں جاتا ہے، کہاں جا کر ہم کو ٹھوکر لگائی جاتی ہے۔ اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وقت نہیں کہ زیادہ بات عرض کی جائے، میں نے موٹی سوچنے سمجھنے کے لیے بہت اہم ترین کچھ پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے اوپر ہمیں غور فکر کرتے ہوئے کسی کو بھی ووٹ دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں سے ہٹ کر کسی اور طرح ہم نے ووٹ ڈالا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کے اس حکم کے خلاف کیا۔ اللہ نے کہا اقیموا الشہادۃ للہ، شہادت یعنی حق گواہی ادا کرو، حق گواہی ہم نے ادا نہیں کیا، اور تائید ایسے ہی کرنے کا اللہ نے حکم دیا جو ظلم نہ کرے،
برائی نہ کرے بلکہ اچھائی کرے، نیکی کرے. ہم نے غلط آدمی کو یا غلط پارٹی کو ووٹ دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کا تعاون کیا ہے جو ظالم ہوا کرتے ہیں. یہ بنیادی اصول ہے. ان بنیادی اصول کے اوپر گامزن رہتے ہوئے غور و فکر کے ساتھ اپنے حق کو استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ بھلائی فرمائے. پوری امت کے حق میں، پورے ملک کے حق میں ووٹنگ کا دور بڑا ہی اہم دور ہوتا ہے. اس کے اندر دعاؤں کے اہتمام کی بھی ضرورت ہے. یہ تیسری بات. پہلی بات میں نے عرض کی اپنے آپ کو بدلو اور اللہ کو ووٹ دو. سب سے پہلے اللہ کہے گا جو مجھے ووٹ دے گا میں جسے دلوانا دے کے اس کو لاؤں گا. ہم ووٹ دے رہے شیطان کو اور ہم ووٹ دے رہے کسی غلط کو، یعنی اللہ کے حکم پر نہ آ کر کہیں بھی آپ ووٹ ڈالے کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے. کہ پہلی بات میں نے عرض کی. دوسری بات میں نے کہا کہ ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی کوشش کرے. اس کو ضائع ہونے نہ دے. بوڑھا آدمی ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، وہ سب کے ساتھ اپنے اس ووٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ووٹنگ لسٹ میں آپ کا نام موجود ہے یا ختم کر دیا گیا ہے. بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے. پہلے سے چلا آ رہا ہے نام لیکن اچانک غائب ہو جاتا ہے. جب آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام ہی نہیں. میں جب یہاں تھا یہاں بنایا گیا، یہیں رہتے ہوئے نام نکال دیا گیا میرے اور گھر کے سبھی لوگوں کا. پھر دوبارہ بنایا گیا. اب قریب میں جب میں وہاں چلا گیا مدرسے کے پاس، وہاں بھی جا کر وہاں نیا بنایا 2-4 سال پہلے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہاں سے بھی نکال دیا گیا. پھر دوبارہ بنایا گیا. دوبارہ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ ہمارا نام نہ ہو اور ہم لوگ ووٹ دینے کا جو حق ہے اس سے محروم ہو جائے. ووٹ دینے کے حق سے محروم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے. جیسے میں نے اور کئی مسئلے بتائے آپ کو، بڑے بڑے مسائل. لائٹ پر آپ کمپرومائز نہ کرو اور سڑک پر کمپرومائز نہ کرو. آپ ان باتوں کا سوال اٹھاؤ. یہ ہے ہمارا سوال کہ لسٹوں سے نام غائب کر دیے جا رہے. لاکھوں انسانوں کے، لاکھوں مسلمانوں کے نکال دیے جا رہے. ہر سال ایسا ہوتا جا رہا ہے اور امت پریشان ہے. یہ ہمارے مسائل ہیں. تو بھائیوں یہ بات دوسری یہ تھی کہ غور و فکر کے ساتھ اس کو استعمال کرو، ضائع ہونے نہ دو. اور تیسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، دعاؤں کا اہتمام کرو. جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، دعائیں کرنا ہے کہ اللہ مفید سے مفید صورتوں کو پیدا فرمائے، حالات کو بہتر سے بہتر بنائے، خطروں سے ہماری اور سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. ملک کی اور مسلمانوں کی اور تمام یہاں کے بسنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. ہم سب پہ دعائیں کرتے رہنا ہے. دعاؤں کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھ کر دعاؤں کا اہتمام کرو. 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرو. یہ چند چیزوں کا اہتمام کرنا انشاءاللہ مفید حالات پیدا کرے گا، بہتر نتائج ہمارے سامنے لائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ